میرے لیے تو یہ بالکل ایک نئی دنیا تھی جس کا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں اس کے اندر داخل ہوں گی تو مجھے کیا کیا دیکھنے کو ملے گا. نونہال رسالہ شروع کیا تھا 1953 میں. اس کے بعد 1985 میں نونہال اسمبلی کا پروگرام شروع کیا. جب تک الحمدللہ سب چیزیں جاری ہیں. کم از کم ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے جن سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہیں گے تو ہمارے اپنے رول ماڈل موجود تھے کہ ہم حکیم صاحب جیسے بننا چاہتے ہیں. اور ساری فیملی کے بچے یہی چاہتے تھے کہ ہم حکیم صاحب بنیں. بیگم صاحبہ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ٹرانسفارمیشن پہ تشریف لائے اور میرے لیے بڑا اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ ہی کی حکیم صاحب کی فیملی سے ہوں. آج جو آپ کے یہاں پہ تشریف لائے اور ایک بار پھر ایڈوانس شکریہ کہ آپ ہمدرد فاؤنڈیشن اور آپ بتاتے خود اس ادارے کے سپورٹر بھی ہیں. آج آپ تشریف لائے حکیم صاحب کے ڈیڈیکیٹڈ سیکشن کے اندر روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے جو دیکھا کیا کہنا چاہیے؟ بہت شکریہ عمران صاحب، آپ نے مجھے یہاں بلایا. مطلب میرے لیے تو یہ بالکل ایک نئی دنیا تھی جس کا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں اس کے اندر داخل ہوں گی تو مجھے کیا کیا دیکھنے کو ملے گا. اور الحمدللہ آپ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور مطلب کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو آپ نے چھوڑا ہو اور بچوں سے لے کے بڑوں تک بزرگوں تک پہ آپ کام کر رہے ہیں اور یہ بہت قابل قدر کام ہے آپ کا جو ہم سب کو مطلب اس کی زیادہ معلومات ہونی چاہیے. جیسے مجھے معلومات تھی مگر اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا کچھ کام ہو رہا ہے الحمدللہ یہاں. تو پھر ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں الحمدللہ. میرے والد صاحب کہتے تھے توفیق اللہ دیتا ہے. ایسے ہی تو اللہ نے آپ کو توفیق دی اور اللہ نے آپ سے یہ کام لیا جتنا اچھا کام ہے. میں حکیم صاحب ظاہر پوری قوم کی طرح ہمارے بھی رول ماڈل ہمیشہ سے رہے. ہم ہمیشہ بہت سارے بچوں کی طرح میری بھی خواہش تھی کہ ہمیں حکیم صاحب جیسا بننا ہے. ہمیں کم از کم ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے جن سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہیں گے تو ہمارے اپنے رول ماڈل موجود تھے کہ ہم حکیم صاحب جیسے بننا چاہتے ہیں. اور ساری فیملی کے بچے یہی چاہتے تھے کہ ہم حکیم صاحب بنیں. بیگم صاحبہ حکیم صاحب نے بزم نونہال بچوں سے آغاز، بچوں پر کام، بچوں کی تربیت سازی. ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم پھر کوئی اسی دیے کو دوبارہ چلا رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ آپ ماشاءاللہ اتنی بڑی ہمدرد فاؤنڈیشن ہے، اتنا بڑا ادارہ جو ہے مسجد الحکمت ہے، پھر باقی لیبس اور سروسز ریسرچ. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اب یہ ہم بچوں سے دور کیوں ہو گئے، بچوں کی تربیت سے دور ہو گئے، چاہے وہ گھر کا ماحول ہو یا اسکول کا ماحول؟ بچوں سے کیوں دور ہو گئے ہم؟ جبکہ ہمارے تو قائد نے ہمیں کہا تھا کہ بچے جی، بلکہ ان کا یہ قول تھا کہ آپ بچوں کو بڑا بنا دیں تو آپ کا ملک خود ہی بڑا ہو جائے گا. اور جب انہوں نے اپنا ہمدرد نونہال رسالہ شروع کیا تھا 1953 میں. اس کے بعد 1985 میں نونہال اسمبلی کا پروگرام شروع کیا. جب تک الحمدللہ سب چیزیں جاری ہیں ان کی. نونہال رسالہ بھی ہے، نونہال اسمبلی بھی ہے. اب میرا خیال ہے ہم لوگوں کو کچھ گھر کی جو ماحول ہے نا اس میں کچھ کمی ہے. شروع ہوتا ہے انسان کی تربیت بچے کے گھر سے. اب گھر میں ماں باپ اگر ان کو تربیت نہ کریں یا ماں بھی مصروف ہو گئی، اب ہم نے عورتیں بھی گھر سے باہر نکل گئیں مجبور، جو بھی وجہ ہو، تو اب گھر میں اچھا پھر وہ ایک ون یونٹ سلسلہ تھا کہ بڑے بزرگ بھی ساتھ رہتے تھے، وہ بھی کچھ الگ ہو گئے کہ اب بزرگ بھی ساتھ نہیں ہیں جو بچوں کو کچھ سکھا سکیں یا کچھ تربیت دے سکیں یا پرانے باتیں بتا سکیں. کچھ دین کی تو شروع میں گھر میں ہی شروع ہو جاتی تھی، دین کی تعلیم چھوٹے موٹی دعاؤں سے، بسم اللہ پڑھنے سے کھانے سے پہلے یا سوتے وقت کی دعا. تو یہ ہمارے یہاں کمی ہو گئی اصل میں، جو ہم لوگ بچوں سے دور ہو گئے ہیں. بچے ہمارے ٹرین نہیں ہو رہے ہیں. مطلب یہ گھر میں جو وہ ہوتی ہے نا، جو گھر کی تربیت ہوتی ہے وہ مسنگ ہے اب. بیگم صاحبہ اتنی بڑی لیگیسی کو رن کرنا ظاہر ہے بہت آسان کام نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمدرد فاؤنڈیشن چیئر پرسن
چانسلر مدینہ حکمت ہمدرد یونیورسٹی، کیا پیغام بچیوں کو دینا چاہیں گی؟ کیونکہ آپ خود ایک رول ماڈل ہیں کہ آپ ادارہ اتنی بڑی امپائر کو رن کر رہے ہیں، بچیوں کے لیے کیا ایسی بات کہہ سکیں گے کہ ان کے اندر بھی یہ تحریک ہو کہ یہ بھی بیگم سعدیہ راشد کی طرح اس سیٹ کے اوپر بیٹھے؟ دیکھیے، انسان اپنے وقت اللہ کی دین ہے، اور اس کا حکیم صاحب کہتے تھے اس کا صحیح استعمال عبادت ہے. وقت کا جو صحیح استعمال ہو نا وہ ہمیں کرنا چاہیے. ہم لوگ وقت بہت ضائع کرتے ہیں. اچھا، بچوں کو تو میں یہ کہتی ہوں وقت پہ سوئیں، وقت پہ اٹھیں. دین بھی اچھا، دنیا بھی اچھی، دونوں چیزیں. بچے ہم لوگ وقت بہت ضائع کرتے ہیں اور فضول چیزوں میں وقت ضائع کرتے ہیں. تو اگر ہم اپنے وقت کو قابو میں کر لینا تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اب ہمارا دن صبح میں شروع ہوتا ہے نماز سے اور رات تک ہم کام میں لگے ہوتے ہیں. اب اتنی میں اپنے اس پہ بھی جب آپ فرما رہے ہیں، حکیم صاحب کی جانے کے بعد بھی میرا اپنا تو نہیں تھا نا، پورے میرے ساتھ ہمدرد کی ایک پوری ٹیم تھی، الحمدللہ سب تھے. مگر وہ پھر وہی بات کہ ایک آدمی چاہیے ہوتا ہے، ایک شخصیت ہوتی ہے جو ساتھ لے کے چلتی ہے. تو میرا کام صرف ساتھ لے کے چلنا تھا. خوبیاں تو ان میں بہت تھیں، میں سمجھتی میرے میں خوبی اتنی نہیں تھی جتنی ان سب میں تھی الحمدللہ. تو اب تک الحمدللہ ساتھ ہے سب کا اور اس طرح کام چل رہا ہے. میں نے آپ نے دیکھا کہ ٹرانسفارمیشن کے ادارے کے اندر 100% بچیاں رن کر رہی ہیں. جی ہاں، بچوں میں کتنا وہ ہے، بچیاں جو ہے وہ رن کر رہی ہیں. تو ٹرانسفارمیشن ٹیم کی جو ماشاءاللہ یہ ٹیم بچیاں رن کر رہی ہیں، ان کے لیے کیا کچھ فرمائیں گی یا ان کے لیے کیا ایسی حوصلہ افزائی کی بات کہیں گی؟ کیونکہ آپ ایک تحریک ہیں جن سے ان کے اندر بھی ایک ولولہ ہو اور یہ بھی آپ جیسا بننا، میری طرح یہ بھی سب چاہتے ہیں کہ ہم آپ جیسے بنیں. تو ان بچیوں کے لیے کیا میسج؟ میں سمجھتی میرے میں کوئی خوبی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ بچیاں اپنی وقت کا صحیح استعمال کریں اور یہ کہ اللہ کو بھی یاد کریں. ہم لوگ دین سے بھی دور ہو رہے ہیں، بہت سی چیزیں ہمیں آ گئی ہیں جو ہمیں الگ کر رہی ہیں دین سے. تو اپنا گھر کا ماحول صحیح کریں، بچوں کے لیے بھی دین سے قریب رہیں. مطلب نماز تو ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، خدمت کرنا. اب سب سے بڑی بات تو خدمت کرنا ہے. ہم لوگ خدمت بھی نہیں کرتے ہیں. اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے نا. میں بچوں سے کہتی ہوں آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہو، نانی ہو، دادی ہو، دادا ہو، ان کی خدمت کریں. یہیں سے شروع ہوتا ہے گھر سے خدمت کا جذبہ، بڑوں کی خدمت سے. بیگم صاحب، آخر میں بچیوں کی تعلیم کتنی ضروری ہے؟ کیا پیغام قوم کو دینا چاہیے؟ نہیں، بچیوں کی تعلیم تو بہت ضروری. تو مائیں ہیں کل کی، ان کو پڑھائیں گے تو پوری جنریشن بنے گی نا، پوری قوم بنے گی. بچیوں کو تعلیم دیں. ہم لوگ پتہ نہیں کیوں، اور ہمارے ملک میں کیونکہ 2 آبادیاں ہیں جو دور دراز کی ہیں، وہ بچیوں کو تعلیم سے روک لیتی ہیں. وہ غلط بات ہے. بچیوں کی تعلیم تو بہت ضروری ہے. یہ کل کی مائیں ہیں اور انہیں کو آگے نسل کو سنبھالنا ہے.